کیا آپ نے آج جمعۃ المبارک ہے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا؟ نہیں پڑھا تو ابھی سانس ہے اور وقت بھی ہے، پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درود شریف کے اندر ایک پورا نظام پوشیدہ ہے اور ہم اپنی لغت میں اسے نظام محبت اور نظام رحمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے میں یہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس نظام کو سمجھ لیں اور درود شریف پڑھنے والے نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ ہوئی پہلی محبت۔ درود شریف پڑھنے والے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک حق ادا کیا ہے۔ یہ محبت ایمان کے لیے لازمی ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اعتبار والا ایمان وہی ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، سب سے بڑھ کر ہو۔ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورتحال جو ہے اس پہ درود پاک پڑھنا اور عظیم محبت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت پا سکتے ہیں، یہ محبت ہمیں جس قدر زیادہ ہوگی اس قدر ہمارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، شفاعت اور صحبت و تذکرے کا شوق بڑھے گا۔ درود شریف میں بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور یہ ہوئی محبت۔ تم نے محبت سے درود شریف پڑھا تو وہ درود شریف کی خدمت میں مامور ملائکہ نے محبت سے اٹھایا اور سنبھالا، اور عظیم ملائکہ یعنی فرشتوں نے عجیب مختلف احالات حدیث شریف کی کتابوں میں آتے ہیں۔ یہ معزز درود شریف فرشتے اٹھائے سنبھالنے، پہنچانے، خدمت انجام دیتے ہیں، بہت تیزی اور محبت سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کو درود شریف سے محبت ہے، اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ ہوئی تیسری محبت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع طاقت، وسیع سماعت رکھنے والا ایک فرشتہ، ایک روایت میں ہے 2 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو درود شریف پڑھنے والے کو بڑی محبت بری دعا دیتا ہے، وہ کہتا ہے غفرانک اللہ، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ فرشتے اس دعا پر رد کرام آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ ہوئی چوتھی محبت۔ فرشتوں نے درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف پڑھنے والے کی والدیت کے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان بن فلان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جواب ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائے رحمت ہو، ہمارے لیے اسلام ہو۔ یہ ہوئی 5ویں محبت۔ ان 5 محبتوں کے بعد محبت کے میخانے کا اصل درود شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توجہ خاص فرماتا ہے اور پھر اس بندے اور محبت اور رحمت کی بارش فرما دیتا ہے۔ 10 خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 درجات کی بلندی، 10 گناہوں کی معافی اور معلوم نہیں کیا کیا انعامات دیتا ہے۔ تو زمین سے لے کر عرش تک گیا، زبردست نظام محبت اور رحمت متحرک ہو گیا۔ اب جس بندے کو یہ نصیب ہو، اس کا کون سا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے ہر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اگر مالی حالات تنگ ہوں تو یہ پڑھیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت تنگ دست ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں معلوم نہیں؟ تمام فرشتے مخلوقات کی تسبیح ہے جس کی وجہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ تسبیح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح صادق طلوع ہونے کے بعد، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، تو دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار بن کر آئے گی۔ ہر تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا ہوگا جو قیامت تک یہ تسبیح پڑھتا رہے گا۔ بعض روایت میں ہے اس کے آخر میں یہ بھی اضافہ ہے کہ وہ بندہ کچھ بھی مدت بعد آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنی دنیا آئی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس کو کہاں رکھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خزانے دے رہا ہوں، پورا پڑھ لینا، اللہ جانتا ہے یہ آپ کے فائدے کی بات ہے۔
علامہ اقبال نے کسی سے پوچھا کیا وجہ ہے آپ محبت کرنے والوں کا ہجوم آپ کے ارد گرد رہتا ہے، تو آپ لکھتے وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا میں 100 کروڑ مرتبہ درگن کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ اپنے خوابوں کی تکمیل چاہتے ہو تو قرض تنگ دستی نجات چاہتے ہو تو کیا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھو۔ یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ در در کی ٹھوکریں کھانا چھوڑ دو، 24 گھنٹوں میں صرف 15 منٹ کے لیے روزانہ 313 مرتبہ توجہ اور محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ آپ کے سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے افضل درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ سے ایک دعا بڑی شدت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر مانگ رہا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب دل سے درود پاک پڑھ کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری آنکھوں کو وہ معجزہ دکھا دے جس کی دعا میں دن رات کر رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ میری دعاؤں پر آج کن فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ درود پاک پڑھنے والوں پر آقا علیہ السلام کی کمال مہربانی ہوتی ہے، تو سنیے کیسے ہوتی ہے۔ ایک نیک صالح بزرگ محمد بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ اتنی مقدار میں درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا اور روزانہ پڑھتا رہا۔ ایک دن میں نے اپنے بالا خانے میں درود پاک پڑھ کر بیٹھا تاکہ میری آنکھ لگی، اتفاق سے میری بیوی اسی بالا خانے میں سوئی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ذات گرامی جس پر میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، یعنی آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بالا خانے کے دروازے پر سے اندر تشریف لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے میرا گھر جو بالا خانے پر تھا جگمگا اٹھا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے، فرمایا اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے میں اس کو بوسہ دوں۔ مجھے یہ خیال کر کے شرم آئی تو میں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن پہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں، انہوں نے میری طرف رخسار پر بوسہ دیا تو ایسی خوشبو مہکی کہ جس سے آگے دنیاوی تمام خوشبوئیں ہیج تھیں۔ اس خوشبو کی مہک کی وجہ سے میری بیوی بیدار ہو گئی اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا سارا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے، اور میرے رخسار سے 8 روز تک خوشبو کی لپٹیں نکلتی رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس کے ساتھ آپ کو درود شریف کی وہ گہرائی جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں کہ درود شریف کی گہرائی کیا ہے۔ جو جانتا ہے اس میں ڈوبے گا اور اس میں سے فیض یاب ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ایک بہن جو ہے وہ انڈیا سے ہیں، جو اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتی ہیں کہ درود پاک سے مجھے کس طرح کا فائدہ ہوا۔ وہ کچھ اپنے روایات اس طرح بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میرا نام ترنم شیخ ہے، میں انڈیا سے ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پاک کے مشاہدات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، وہ آپ بیتی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آج سے 5 سال پہلے میں بہت پریشان حال تھی، بہت ٹینشن میں رہتی تھی،
پھر ایک اسلامی بہن جو پاکستان سے تھی وہ مجھے فیس بک پر ملی، انہوں نے مجھے درود پاک پڑھنے کی دعوت دی اور ایک درود پاک گروپ میں ایڈ کیا۔ پھر میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ کیا ہوتا ہے، لیکن پھر ایک مفتی صاحب نے مجھے بعد نماز عصر 313 بار درود پاک پڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے درود پاک 313 بار پڑھنا شروع کر دیا تو اس نے میری زندگی کی تمام پریشانیاں ختم کر دیں۔ پھر میں نے یہ نیت کی کہ میں ابھی اپنا ایک پرسنل درود پاک گروپ بناؤں گی، اور الحمدللہ میرے 3 درود پاک کے گروپ ہو چکے ہیں، جس میں میں اپنی تمام بہنوں کو درود پاک کی برکتیں، فضیلتیں بتاتی ہوں، انہیں اپنے پاسٹ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کیسے اللہ جل جلالہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے درود پاک پڑھنا سکھا دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ درود پاک سے میری بہت ساری مشکلیں حل ہوئی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرے پاس درود پاک کا ایک ایسا وظیفہ مل گیا ہے، مجھے اب کسی اور کوئی چیز کی زیادہ ضرورت نہیں، نہ ہی میں کوئی پریشان ہوں۔ بہت آسانی کے ساتھ میری مشکل سے مشکل کام جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، اس لیے میں ہر لمحہ الحمدللہ کہتا ہوں۔ مجھے اب آپ بہت محبت ہو چکی ہے درود پاک سے۔ میں جاب کرتی ہوں، لیکن میں اپنی ڈیوٹی پر بھی جب ٹائم مجھے ملتا ہے تو میں درود پاک پڑھنے پڑھانے پر گزارتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ جل جلالہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور مجھے اپنے بیٹیوں کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت درود و سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کے دن کی دعا۔ یا اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو آج کے دن درود شریف پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ یا خالق و مالک و کائنات، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ آج جمعہ کے ذریعے ہمارے تمام دانستہ و غیر دانستہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے خاص طور پر معاف فرما، خاص طور پر ان گناہوں کو معاف فرما جو ہماری اس دعا میں رکاوٹ ہیں۔ یا رب کریم اس ملک خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما اور اس کے دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے۔ یا غفور الرحیم ہماری تمام نیک خواہشات، آرزویں، مرادیں پوری فرما۔ یا خدا ہے واحد جو اکیلے ہمیں اس اپنے جوڑ عطا فرما، جو اولاد سے محروم ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہماری دعاؤں کو عافیت کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ یا رب عظیم تمام صغیرہ و کبیرہ، دانستہ و غیر دانستہ گناہوں، خطاؤں، خرابیوں، لرزشوں اور بدنیتوں وغیرہ کو معاف فرما، آئندہ سے ہمیں ان سے محفوظ رکھ۔ یا شفا عطا کرنے والے رب ذوالجلال والاکرام، ہم میں سے جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں ان سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین تو ہی ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک عورت نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ خواب میں اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ اور ہر رکعت میں فاتحہ شریف کے بعد سورۃ التکاثر 1 مرتبہ پڑھ کر لیٹ جا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک پڑھتی سو جا۔
اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ جب سو گئی تو اس نے خواب میں اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ اسے گندک کا لباس پہنا کر ہاتھوں میں آگ کی ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں۔ وہ گھبرا کر بیدار ہوئی اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ جو اس نے خواب میں دیکھا تھا بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا، کچھ صدقہ کر، شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں بھی دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر پر نورانی تاج ہے۔ اس نے دیکھ کر عرض کی، حضرت آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں۔ یہ سن کر لڑکی نے عرض کی کہ آپ جیسے میری والدہ نے بیان کیا تھا اسی طرح صرف میری حالت ہی نہیں تھی بلکہ اس قبرستان میں جس میں میں مدفون ہوں وہاں 70,000 مردے تھے جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ ہماری خوش نصیبی یہ کہ ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہر دم درود پاک پڑھتا تھا، وہ گزرا اور اس نے درود شریف پڑھ کر ثواب ہم تمام جو مردہ اس قبرستان میں مدفون تھے انہیں بخش دیا۔ تو اللہ عز و جل نے اس درود شریف کو قبول فرما کر ہم سب پر رحمت فرمائی اور عذاب سے ہم سب کو نجات مل گئی اور سب کو یہ انعام و اکرام عطا فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ مجھ پر جو دیکھ رہے ہیں یہ سب انعام و اکرام اس درود شریف کے بدلے میں ہے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے عاشق نے درود شریف پڑھ کر ہمیں اصالِ ثواب کیا تھا۔ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے یہ۔ ہم نے سچائی ہے آپ کے لیے درود شریف کی محفل تو سب بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں اور فرشتوں کو بھی درود شریف پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا اور پڑھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی میں سے ایک ہے۔ وہ عظیم رب جس انسان پر مہربان ہوتا ہے اسے درود شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے مومنو، میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ بھی ان پہ دن رات درود پاک پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود شریف کے موتی، آپ سب سے التجا ہے کہ آج محفل درود شریف کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ سب سے التجا ہے کہ اپنا پڑھا ہوا درود شریف کمنٹ کریں یا ان باکس کریں اپنے نام کے ساتھ، جو کہ آپ کا نام سن کر دعا کرائی جائے گی۔ آج بعد نماز عشاء ہے، محفل درود شریف کی عشاء کی نماز سے پہلے اپنا درود شریف کمنٹ کریں یا ان باکس۔ جزاک اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقت درود شریف پڑھنے والوں پہ کیسے ہوتی ہے۔ حضرت شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مکی کی روایت ہے کہ ایک آدمی رات سوتے وقت درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے ہیں اور اس کا تمام گھر روشن ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ منہ لاؤ جو کہ بہت درود پاک پڑھتا ہے تاکہ میں اسے بوسہ دوں۔ اس آدمی نے شرماتے ہوئے رخسار سامنے کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رخسار پر بوسہ دیا اور اس کے بعد وہ نیند سے بیدار ہو گیا اور اس کا سارا گھر مشک کی خوشبو سے معطر تھا۔ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے بڑے بڑے محدثین نے یہ روایت جو ہے یہ اپنی اپنی کتابوں میں جو ہے یہ شامل کی ہے۔
کہ درود شریف کی برکت سے دیکھیں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔